بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا مختصر تعارف اور آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق چند باتیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت سے قبل یہ بات نشین رکھیں کہ آپ کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی چاچی، جن کا نام نامی اسم گرامی تھا حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، مولا کائنات کے والد گرامی حضور علیہ السلام کے سگے چاچا بچپن میں جن کی پرورش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت پائی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثیر القابات عطا ہوئے ہیں۔ ان القابات میں سب سے پہلا لقب ہے اسد اللہ۔ اسد اللہ کا معنی ہے اللہ کا شیر۔ دوسرا لقب ہے مرتضیٰ۔ مرتضیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ مولا کائنات کے القابات میں تیسرا لقب ہے کرار، یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ آور ہونے والا۔ مولا کائنات کا ایک لقب ہے مشکل کشا۔ آپ داماد رسول بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا زاد بھائی بھی ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضور علیہ السلام کے خلیفہ چہارم بھی ہیں۔ مولا کائنات کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 30 سالوں کے بعد ہوتی ہے۔ عام الفیل کہتے ہیں ہاتھیوں والے سال، اس سال کو جس سال ابرہہ کافر کثیر تعداد میں ہاتھیاں لے کر مکہ المکرمہ پر اور کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کے لیے لشکر لے کر ہاتھیوں کا آیا، رب کائنات نے آسمانوں سے ابابیلوں کا لشکر بھیجا۔ ابابیلوں نے آ کر کینکریاں ماری اور سارے ہاتھی اور ہاتھیوں والے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ یہ واقعہ مکہ میں بڑا مشہور ہوا اور اس واقعہ کو عام الفیل کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عام الفیل والے ہی سال ہوئی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 30 سالوں کے بعد وادی مکہ میں خدا تعالی کے گھر کے اندر جمعۃ المبارک کے دن حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ہوتی ہے۔ مولا کائنات کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کعبۃ اللہ کے طواف میں مشغول تھی۔ دوران طواف آپ کو درد ذہ ہوئی، آپ کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا تو کعبۃ اللہ کی دیوار شک ہو گئی۔ اندر سے آواز آئی، اے فاطمہ اندر داخل ہو جاؤ۔ آپ کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئی، دیوار پھر مل گئی اور چند ہی لمحوں کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے شکم اطہر سے آپ کی آغوش میں تشریف لے آئے۔ شیر خدا کی ولادت خدا کے گھر میں ہو گئی۔ ولادت باسعادت ہوئی تو مولا کائنات نے اپنی آنکھیں نہ کھولی۔ آپ کی والدہ پریشان ہے کہ بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ اتنے میں تاجدار کائنات کو خبر ملی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لائے اور اپنی چاچی جان سے فرمایا، چاچی جان یہ بیٹا مجھے عطا فرماؤ۔ جب حضور نے اپنی باہوں میں لیا اور باہوں میں لے کر میرے محبوب نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا، کیا قسمت پائی ہے مولا کائنات نے
کہ چہرہ مولا کائنات کو خدا کے محبوب اپنی باہوں میں لے کر دیکھ رہے۔ جب حضور نے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا تو مولا کائنات نے اپنی آنکھیں کھولی اور آپ نے محبوب کے چہرے کو دیکھا۔ اس دنیا میں آ کر آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اپنے محبوب کا مکھڑا دیکھا، اس سے پہلے آپ نے آنکھیں کھولنا گوارا نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن لیا، مولا کائنات کے منہ میں ڈالا، آپ کو گٹی دی۔ سب سے پہلے جو غذا آپ نے دنیا میں آ کر لی وہ لواب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آپ کا نام علی رکھا گیا، آپ کا ایک لقب حیدر بھی ہے۔ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور پرورش میں رہے اور 10 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ ایمان لے آئے اور دارہ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایمان پہ ثابت قدم رہے اور بڑے مضبوط تر ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے اور خاتمہ بالایمان لے کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ مولا کائنات کا نکاح خود تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی، اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کر دیا۔ مولا کائنات کی ایک کنیت تھی ابو الحسن جو آپ کے بڑے صاحبزادے سے ہے، اور دوسری کنیت آپ کی ابو تراب ہے جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوئی۔ مولا کائنات آپ کی ولادت باسعادت کعبۃ اللہ میں خدا کے گھر میں جمعۃ المبارک کے دن ہوئی تھی۔ آپ کا شمار مہاجرین اور اولین میں ہوتا ہے، آپ کا شمار عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہے، وہ 10 صحابہ جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر آپ کا شمار 313 میں بھی ہے، یعنی بدری صحابہ میں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک میں جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں تاجدار کائنات کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پیش رہے۔ ہر جنگ میں آپ نے حصہ لیا اور دشمن رسول اور دشمن خدا کے ساتھ لڑے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، اور آپ کے مقابلے میں تمام جنگوں کے اندر جتنے بھی کافر آئے کوئی ایک کافر بھی آپ کے وار سے بچ کر خالی نہیں گیا، سب کو آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار حیدری سے واصل جہنم کیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مولا کائنات کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتفاق رائے کے ساتھ بالاتفاق اور بالاجماع مسلمانوں کا خلیفہ چہارم اور امیر المومنین مقرر کیا گیا۔ آپ خلیفہ چہارم بنے۔ پھر آپ کی خلافت کا دور 4 سال 8 ماہ اور 9 دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے پاک مہینے میں فجر کی نماز میں مصلی رسول پر ایک خارجی بدبخت نے آگ پر آ کر حملہ کیا، کیونکہ آپ کی موجودگی میں کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے آ کر آپ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ شیر خدا ہیں، ہر کوئی آپ کے سامنے کانپتا تھا، آپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے حالت نماز میں آپ پر وار کیا گیا۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں 17 رمضان المبارک یا 19 رمضان المبارک کو آپ کو زخم لگے، آپ زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 21 رمضان المبارک بروز اتوار آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی مولا کائنات کا فیض ہماری آنے والی نسلوں میں بھی جاری اور ساری فرمائے، اور آپ کے مزار پر انوار پر رب کائنات اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔